رکوع نمبر 6 سورہ الانفال کی آیت نمبر 72۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 10واں پارہ رکوع نمبر 6 سورہ انفال کی آیت نمبر 72، پورا صفحہ 300 مل گیا جی۔ پچھلے درس کے بارے میں تھوڑا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ 2 آیتیں بیان ہوئیں 70 اور 71 نہ، بلکہ آیت نمبر 67 سے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ ہوا صحابہ کرام کا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ رفقا، ان کا خیال یہ تھا کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، بلکہ یہ کفار ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیتیں دی ہیں، تو ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو چونکہ فیصلہ مشورے سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو تو جب تک کہ ان کی شان و توقت کو صحیح طریقے سے ختم نہ کر دیا جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہی حضرت عمر کی موافقت میں قرآن اترا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر یہ بات اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ اس طرح وہ فدیہ لے کر آزاد کر دیں گے تو تمہیں اس کی وجہ سے عذاب عظیم پہنچتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رو رہے تھے آپ علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی بتلائیں، میں بھی آپ کے ساتھ روؤں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو عمر اگر تیری بات ہم مان لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن ہم نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے، اور عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا۔ اللہ فرما رہے کہ اگر تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ فدیہ لے کر تم اس طرح آزاد کر دو، تمہیں اختیار ملا تھا اس چیز کے، یعنی ایک بہتر تجویز تھی اور ایک غیر بہتر تجویز تھی، تم نے بہتر کے مقابلے میں غیر بہتر کو اختیار کیا، تو یہ بات نہ ہوتی تو ہم عذاب بھیج دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے اس کو کھاؤ، وہ حلال ہے، طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی احتیاط کیا کرو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں فرمایا ایک قانون، اے نبی، کہ آپ
کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر کو جان لے تو جو تم سے لیا گیا ہے آج فدیہ، اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ اس سے بہتر۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا کہ مجھ سے جو فدیہ لے کر مجھے آزادی ملی اس سے اللہ نے بہت زیادہ بہتر مجھے عطا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ اسلام ان کو اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے خیانت کی تھی اللہ کے ساتھ، تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو یہ آپ کو ان کے اوپر قدرت حاصل ہوگی، یہ بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پچھلے درس کا خلاصہ اور مفہوم تھا، اس کی تفصیلات تو آپ سن چکے۔ آگے ترغیب ہے ہجرت اور جہاد کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان، اتنے معنی تو آپ کو آ جانے چاہیے نا، ہر 2 صفحے کے بعد آمنو آمنو، ان الذین آمنو، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو، یعنی جنہوں نے کیا پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، وہی ایمان والے ہیں۔ ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور کیا کی، ہجرت کی، وجاہدوا، اور کیا کیا، جہاد کیا، فی سبیل باموالہم وانفسہم، جہاد کیا باموالہم، با کا معنی ہے ساتھ، اموالہم، اموال کا معنی مال ہے، مال کی جمع ہے، ہم اپنا، اپنے مالوں کے ساتھ جنہوں نے کیا کیا، جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ جنہوں نے کیا کیا، جہاد میں جان بھی پیش کر دی اور چندہ بھی دے دیا، فی سبیل اللہ، فی کا معنی میں، سبیل کا معنی، فی کا معنی میں، سبیل کا معنی رستہ، اللہ کا معنی اللہ کے رستے میں جنہوں نے مال جان سے کیا کیا، اب معنی پھر سنو، وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، اور اللہ کے رستے میں جان و مال سے کیا کیا۔ یہ جو فی سبیل اللہ کی قید لگی ہے یہ ہاجرو کے بھی ساتھ ہے، جاہدو کے بھی ساتھ ہے۔ تو وطنی ہجرت، کوئی وطن کے لیے ہجرت کر کے گیا یا قوم پرستی کے لیے ہجرت کر کے گیا تو فی سبیل اللہ نے اس کو خارج کر دیا ہے، وہ حقیقی مہاجر نہیں ہے۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کے لیے کیا کی، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی۔ آج بھی کسی جگہ کے اوپر دین بچانا مشکل ہو جائے تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے، اس علاقے کو چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہ پیدا کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا، اپنی جانوں اور مال، طاف حسین نے آیا تھا پڑھنا، تو تم نے فی سبیل اللہ ہجرت کی تھی، اللہ حفاظت فرما دے۔ تو یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو وہ کر، والذین آو، یہ ایک طبقہ ہو گیا جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، ہجرت کی اور جان و مال کے ساتھ کیا کیا، جہاد کیا فی سبیل اللہ، ایک طبقہ۔ والذین، اور وہ لوگ، آوو، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، آوو، جنہوں نے کیا دیا، مہاجرین کو ٹھکانہ کنہوں نے دیا تھا، انصار۔ ونصروا، نصرت سے ہے، ونصروا، اور کیا کی، تبلیغی اندی اصطلاح ہے، نصرت واسطے سیکھیں، یہ مشکل ہے۔ ونصروا، اور کیا کی، مدد کی جنہوں نے ان کی، تو یہ کون ہے، ایک تو مہاجر ہیں اور دوسرا طبقہ کون ہے، انصار۔ اولئک بعضهم، یہ وہ لوگ ہیں مہاجر اور انصار، اولئک کے اندر دونوں ہیں، مہاجرین اور انصار۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم، جو ان کا بعض، اولیاء و بعض کا دوست ہے، ایک دوسرے کے یہ کیا ہیں، رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہی معنی دوست ہے کہ وہ آپس میں کیا ہیں، جس طرح اخوت نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان قائم فرمائی تھی تو محبت بھائی چارہ قائم فرمایا، وہی معنی ہے۔ لیکن مفسرین کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد میراث ہے، ابھی تک وراثت کا قانون نازل نہیں ہوا، تو جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے رستے میں جان و مال کے ساتھ، ایک طبقہ یہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا،
تو نبی علیہ السلام نے جو ان کی اخوت قائم کی تھی، اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو یہ اولیاء جو ہے اس ولایت سے مراد وراثت والی ولایت ہے۔ کون سی مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کا وارث کون ہوتا؟ انصاری۔ انصاری فوت ہو جاتا تو اس کا وارث کون ہوتا؟ مہاجر وارث ہوتا۔ یہ ایمان کی بنیاد کے اوپر وراثت ہے۔ کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ جو بندہ ضروریات دین کا منکر ہو جائے، وہ اگر کسی کا بیٹا ہے تو وہ اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا، اور اللہ ہر طرح کے کفر سے اللہ محفوظ فرما۔ دیکھو ہم محتاج ہیں، گناہ گار ہیں، قصوروار ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہر قسم کے کفر سے ہم کو کیا فرما؟ محفوظ فرما۔ تو یہ ایمان کی وراثت سے، ایمان کے ساتھ کیا مراد ہے؟ وراثت۔ آج مثلا کافروں کا ایک ملک ہے، کوئی آدمی آج بھی حکم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا مسلمانوں کے ملک میں، یہاں اس نے کسی کے ساتھ دوستی لگا لی، کسی کے گھر میں رہتا ہے، اس کو دوست بنا لیا، یہ آدمی مر گیا ہے، اس ملک میں اس کے سارے رشتہ دار کیا ہیں؟ کافر۔ اس کے سارے رشتہ دار کیا ہیں؟ کافر ہے۔ تو اب اس کا شرعی وارث وہی ہوگا جس نے اس کے ساتھ بھائی بندی کی ہے، کیونکہ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ملک میں اس کے رشتہ دار مسلمان ہیں تو پھر یہ بھائی جو منہ بولا بھائی ہے یہ وارث نہیں بنے گا۔ حقیقی وارث کون ہوں گے؟ وہی ایمان کی بنیاد پر۔ تو یہ وراثت بھی ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے۔ تو مفسرین کی یہ دو رائے ہیں، والذین آمنو، اور وہ لوگ جنہوں نے، بولتے نہیں ہیں نا، جنہوں نے، یہ درس ہے، درس کا معنی سبق ہوتا ہے۔ والذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لم کا معنی ہے نہیں، ولم یہاجروا، اور ہجرت، ایمان تو لایا لیکن ہجرت، فتح مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اسی طرح فرض تھی جس طرح نماز فرض ہے۔ جس طرح آج بھی اگر کسی جگہ کے اوپر دین بچانا مشکل ہو جائے، حکام کے ظلم کی وجہ سے یا معاشرے کے ظلم کی وجہ سے، وہاں سے ہجرت کر جانا کیا ہے؟ اپنے دین کو بچانا کیا ہے؟ فرض۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہجرت، مومن تو وہ ہیں لیکن ہجرت، یہ اس ہجرت کی بات ہو رہی ہے جو ہجرت کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو ہجرت کیا ہے؟ ہاں، کبھی ہجرت فرض نہیں ہوتی، نفل درجے میں ہوتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو ہجرت فرض ہے اس کی بات ہو رہی، جنہوں نے ایمان لایا اور فرض ہجرت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ما لکم، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی کوئی ولایت، ان کی تمہاری دوستی نہیں ہے۔ ایک معنی مفسرین کے ایک گروہ کا یہ کہ وہ تمہارے دوست، ہجرت فرض تھی، ایمان انہوں نے لایا، ہجرت انہوں نے کیوں نہیں کی، لہذا تمہاری اور ان کی دوستی نہیں۔ دوسرا معنی کہ تمہارا اور ان کے درمیان وراثت والا کوئی تعلق ہو، وہ بے شک ایمان لائے ہیں لیکن اگر وہ مر جائیں تم ان کے وارث نہیں ہو، بے شک ان کے رشتہ دار ہو، تم مر جاؤ تو تمہارے وہ رشتہ دار ہیں تو وارث، کیونکہ انہوں نے ہجرت جو فرض تھی اس کو کیا کیا؟ ترک کیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد عمومی حالات میں ہجرت فرض، حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت کے بعد، فتح کے بعد ہجرت نہیں، متوقع کے بعد۔ من شیئن، کسی چیز کی بھی ولایت نہیں ہے، کسی چیز کی بھی ولایت نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ ہجرت کریں۔ اس وقت تک ان کی ولایت تمہیں حاصل نہیں اور تمہاری ولایت ان کو حاصل نہیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، دوسرا حکم، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، یہ جو سین اور تا آ رہی ہے یہ استفعال کے معنی میں ہے، کسی چیز کو طلب کرنا، مانگنا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اب وہ نصرت ہے، نصرت طلب کریں، اگر وہ تم سے مدد مانگیں، مدد طلب کریں، کفار ہمارے اوپر مظالم کر رہے ہیں، جو ہجرت تو انہوں نے نہیں کی، ایمان لایا ہے، ہجرت تو وراثت کے حقدار وہ نہیں ہیں اور تم ان کی وراثت کے حقدار، تمہاری ولایت ان کو حاصل نہیں اور ان کی ولایت تم کو حاصل
نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، لیکن اگر وہ کیا مانگیں؟ مدد مانگیں، فی الدین، کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں وہ مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد، تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن آج تو انگریز نے ہمارے درمیان جغرافیائی لکیریں کھینچ دی ہیں، یہ بھی ایک سازش ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ مصر ہے، یہ لیبیا ہے، یہ فلاں ہے، جو تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، جی افغانستان والے مریں، یہ نہیں ہے، مسلمان سب سے پہلے شریعت کا قانون کیا ہے؟ مسلمان۔ اللہ پھر وہ دور لوٹا دے، نہ لوٹانا ہمارے اختیار سے نہ لوٹا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کریں گے یہ جمہوریت مموریت دفن ہو جائے گی، یہ جغرافیائی لکیریں ختم ہو جائیں گی، پوری دنیا کے ایک ہی حکمران ہوگا۔ اگر وہ دور ہمارے سامنے آ جائے تو اللہ ہمیں جناب عیسیٰ کے لشکر میں شامل فرما، یہ دعائیں کیا کریں۔ ہاں دجال بڑا مضبوط ہوگا اور بڑا وہ گرو ہوگا، کہیں اس کے زمرے میں نہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، اگر دین کے معاملے میں وہ مدد مانگیں۔ لیکن اب حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ پاکستان سے افغانستان والے کو مدد مانگیں تو انفرادی طور پر اگر کوئی وہاں سے چھپ چھپا کر ان کی مدد کے لیے بھاگ جائے، اجتماعی صورت باقی کسی ملک میں کوئی بارڈر کراس ہی نہیں کرنے دیتے کہ نہیں، بے شک وہ مرتے رہیں۔ اب بیت المقدس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں، ہاں انفرادی طور پر کوئی چلا جائے لیکن حکومتی سطح پر ہمیں جانے کی اجازت وہ بھاگ کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرف توجہ نصیب فرمائے کہ مسلمان ملت واحدہ ہے، مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ اللہ تو کر سکتا ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کر سکتے ہیں نا۔ حکمرانوں کے دل اور ہمارے دل کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے دل، اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا۔ ہاں الا، مگر ایک استثناء ہے، عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق، وہ قوم تو کافر ہے جن کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں، لیکن تمہارے درمیان اور اس کافر قوم کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، تو پھر تم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ انڈیا کے اندر مسلمان ہیں، تمہارا انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ انڈیا کے اندر وہ مسلمان جن کو اگر وہاں ایسی صورت پیدا کر دی گئی کہ وہ دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو ان کے ذمہ تھا کہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور خطے میں چل جاتے۔ اگر تمہارا معاہدہ انڈیا کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا نہیں ہے، پھر وہ مدد مانگیں تو تم ان کے ساتھ مدد کرو۔ اگر تمہارا اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم جنگ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، تو پھر مسلمان کی مدد سے جنگ کے معاہدے کے اوپر عمل کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ پتہ کہ معاہدہ کتنی اہم چیز ہے، یہ اس مسلمان سے بھی زیادہ اہم چیز ہے۔ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر کے پھر جاتے ہیں، اور اس کو مزے کی بات ہے پھر اس کو کمال بھی سمجھتے ہیں، بہت سمجھ جناب ہے تو دھوکہ دیتا، ہم نے ادھر اسٹام کے اوپر پھنسایا اور پھر بات ابھی تو پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ مفادات ہیں تو معاہدے کر لو، مفادات ختم ہیں تو معاہدوں کو توڑ دو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو معاہدہ کو توڑ دیتا ہے وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پاسداری نصیب فرمائے۔ تو پھر اس قوم کے ساتھ تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، بے شک وہ جیسے ہجرت کریں۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ، کوئی آدمی تھا، افسر تھا کسی محکمے کے اندر، اس کو رشوت کی عادت تھی۔ وہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک دن تذکرہ کرتا ہے اپنے مرشد کے ساتھ کہ رشوت نہیں چھوٹتی، تو انہوں نے کہا اپنے ٹیبل کے اوپر، تختی کے اوپر لکھ دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ، بس رشوت چھوٹ جائے گی۔ اس نے تختی لگا دی اپنے میز کے اوپر، بس جب بھی رشوت کا خیال آتا تو سامنے وہ تختی دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے، نتیجتاً رشوت ایک دن چھوٹ گئی۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ اسی عقیدے کی طرف توجہ دلوا رہی ہے۔ یاد رکھو کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہو یا معاہدے کو توڑ رہے ہو،
اللہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافر ایک معنی دوستی والا، دوسرا معنی ولایت والا۔ کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں، کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ مسلمان مسلمان کا وارث ہے اور کافر کافر کا وارث ہے۔ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہے اور مسلمان کا وارث کافر نہیں ہے۔ الا تفعلوہ، اگر تم یہ کام کرو گے، یہ جو پیچھے ہے نا، اگر تم یہ کام کرو گے یعنی ان چیزوں کی مخالفت کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو یہ زمین میں فتنے کا باعث ہو جائے گا۔ یہ زمین کے اندر کیا ہو جائے گا؟ فتنے کا باعث۔ وفساد کبیر، اور بہت بڑے فساد کا باعث ہو جائے گا۔ کافر مسلمان کا وارث بننے لگ جائے، مسلمان کافر کا وارث بننے لگ جائے، یہ جو احکامات ہیں اگر ان کی خلاف ورزی تم کرو گے تو پھر فساد کبیر پیدا ہو جائے گا، پھر زمین کے اندر فساد ہوگا، فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اب تو جو کچھ مرضی، کوئی رشتہ دار نماز کا منکر ہے، بہت رشتہ داری جی ہے، زکوٰۃ کا منکر ہو رشتہ داری جو ہے جی، حج کا منکر ہو زکوٰۃ رشتہ دار، حج نماز زکوٰۃ جہاد یہ ارکان اسلام ہیں، اور ارکان اسلام کا جو انکاری ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان۔ اگر اولیاء کا معنی دوست کرو، اگر تم کفار کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو یہ زمین کے اندر فتنہ ہوگا اور بہت بڑا کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ نہیں دیکھ رہے مسلمان؟ پوری دنیا کے مسلمان نتیجہ کافروں کی جھولی میں بیٹھے ہیں، غلام بن کر بیٹھے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت۔ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر کا نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اچھا یہ دروازہ بند کر دیں، پنکھے کا شور ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھنے، بھائی چھوڑ دو اس چیز کو۔ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھو۔ اگر ایمان نہیں، کوئی کسی کو نہیں کھا سکتا۔ یہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ بتائیں کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا اس وقت؟ ایک بندہ تھا، لیکن آپ نے کبھی یہ بہانہ کیا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ سارے لوگ تو بت پرستی کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی بھی اپنے پروگرام کے اندر ایک انچ جتنی بھی نبی علیہ السلام نے کمی کی ہے؟ کیا آپ کو مارا گیا نا تو آپ کو درد نہیں ہوتی تھی؟ آپ کا خون نہیں بہا؟ آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ آپ کی رشتہ داری نہیں تھی؟ آپ کا کنبہ قبیلہ نہیں تھا؟ چلو وہ تو امام الانبیاء ہیں، بعد میں امت نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم بہانہ بناتے ہیں یہ رشتہ داری ہے، اگر وہ نماز کا منکر ہے تو رشتہ داری ختم، کوئی رشتہ داری نہیں۔ رشتہ داری ایمان کی بنیاد پر ہے، اور اگر ہمارا یہی وتیرہ رہا تو نماز کے منکروں کا اضافہ ہوتا رہے گا، زکوٰۃ کے منکروں کا اضافہ ہوتا رہے گا، حج کے منکرین کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم مداہنت کرتے رہے، اور جب ہم نے اعلاء کلمت اللہ کی بات کی، ہم دین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کوئی بھی ہے باطل پروگرام کو ہمارے ڈٹنے کی وجہ سے اللہ شکست فاش عطا فرمائیں گے۔ تیار ہونا اس کے لیے، اللہ قبول کر لے ہمیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آگے آؤ، والذین آمنوا، اب بشارت ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، اور کیا کی؟ ہجرت کی، وجاہدوا، اور کیا کیا؟ جہاد کیا۔ کہ کہاں؟ فی سبیل اللہ، ہجرت اور جہاد کی کہاں؟ اللہ کے لیے۔ یہ ایک طبقہ۔ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور کیا کی؟ مہاجرین اور دوسرے انصار۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عمر ابن عاص مہاجر ہے، جس کا تذکرہ جنہوں نے کل سنا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں مہاجرین و انصار،
اللہ فرما رہے ہیں ہم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی ابو بکر مہاجر انصاری ہے جی، عمر، عثمان، علی، جو ابو بکر کو غاصب کہتا ہے، جو ابو بکر کو، عمر کو غاصب کہتا ہے، معاذ اللہ حضرت عثمان کو خائن کہتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کی مانے یا اس پہ غیرت کی مانے؟ وہ مسلمان رہے گا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، تمام مہاجرین و انصار کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ میں اپنے ایمان کا دعویٰ یقین سے کر سکتا ہوں میں سچا مومن ہوں؟ آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ اور یہ تو وہ ہیں جن کی ایمان کی گواہیاں کون دے رہا ہے؟ جو اللہ کی گواہی کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ منکر قرآن ہے، وہ منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن کا صفحہ صفحہ صحابہ کی، اور صحابہ جھٹلا دیے جائیں جد سے، یہ قرآن نبی علیہ السلام نے لکھا ہے۔ کاتبین وہی کون تھے؟ ان میں چھٹے نمبر پہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد ہے کہ کاتبی قرآن لکھوانے کے لیے امیر معاویہ، اور آج یہ کہتے ہیں امیر معاویہ، امیر معاویہ۔ بڑے بکواسات ہوتے ہیں۔ پیغمبر کو وہی لکھانے کے لیے امیر معاویہ کے اوپر اعتماد ہے۔ تم اعتماد نہ کرو، تمہاری ویلیو کیا ہے؟ حدیث کنہوں نے لکھی؟ تو صحابہ کو چھوڑ دو، قرآن نہیں بنتا، حدیث نہیں بنتی۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح تابعداری اور ان کے ساتھ صحیح حسن ظن اور صحیح حسن اعتقاد نصیب فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ کائنات کے سارے ولی ایک ادنا صحابی کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ ڈائریکٹ میرے نبی کے مرید ہے۔ کس کے مرید ہے؟ ڈائریکٹ۔ حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی او من را، جس نے مجھے دیکھا، جس مسلمان نے، اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ بھی مس نہیں کرے گی۔ صحابی اور تابعی دونوں محفوظ ہیں جہنم کی آگ سے۔ ہم اس آل نہیں تھے کہ اللہ نے ہمیں حضور کے زمانے میں پیدا کیا ہو، وہ آل تھے اللہ نے چن کر، انتخاب الہی ہیں، حضور کے زمانے میں ان کو پیدا کیا تھا۔ ہم ہوتے تو پھر برادری کا بہانہ بناتے، دوستی کا بہانہ بناتے، حالات کا بہانہ بناتے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ بھی تو انعام ہے نا کہ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں دے دی ہے، بن دیکھے حضور کے اوپر ایمان کی دولت دے دی ہے۔ پتہ نہیں اس زمانے میں ہم کیا کرتے، ہم تھی کمزوریوں کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کے بارے میں کس کی گواہی ہے؟ مہاجرین و انصار کے۔ لہم مغفرتن، لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت کا معنی ان کے لیے کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کن کے لیے؟ نہیں، کن کے لیے؟ مہاجرینوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ جب آئے گا نا تو ابو بکر کی قبر کھود کے، عمر کی قبر کھود کے ان کو سولی کے اوپر چڑھائے گا، دیکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ حضرت عائشہ کی قبر کھودے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو صحابہ کو جنمی۔ ایک ساتھی، یہ بھائی ساجد کا ملویر ہے، محمد ہارون، اس نے ایک بات مجھے بڑی زبردست بتلائی، اور میں اس کی اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ کہیں یہیں پہ کچھ صحبت اس کو حاصل تھی۔ وہ کہہ رہا کہ جو حرم حسین میں دفن ہو جائے وہ 40 میل تک، مربع میل تک اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 40 مربع میل تک اس کے اوپر، جہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس ہے، وہاں سے جو 40 میل ادھر ہے، 40 میل ادھر ہے، 40 میل ادھر اور 40 میل ادھر، اس کو مربع میل کہتے ہیں۔ جو یہاں اس 40 مربع میل کے اندر دفن ہو جائے اس کے اوپر جنت کیا ہے؟ اس نے کہا، بڑی زبردست عقلی دلیل دی کہ حضور افضل ہیں یا حسین افضل ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا حضور افضل ہے، کیونکہ سیدنا حسین کی عظمت تو حضور کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا اگر حرم حسین میں دفن ہونے والا جنتی ہے 40 میل کے فاصلے پر، جو حضور کے ساتھ دفن ہے اس کو تم جنمی کہتے ہو۔
حرم حسین بڑا ہے یا حرم مصطفیٰ بڑا ہے؟ میں آفرین ہے کہ جو اللہ نے جو تیری دماغ میں یہ بڑا متاثر ہوا میں اس بات کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو عقل سلیم بنائے اور اللہ باطل کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے. اور ایک تو عزت کی روزی وہاں ہے نا جو آخرت میں. کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں اللہ نے ان کو عزت کی روزی نہیں دی؟ پوری آدھی دنیا کے اوپر اللہ نے ان کو تسلط نصیب فرمایا، عزت کی روزی. پورا کفر ان کے روب سے کپاتا تھا، کبھی تاری ہوتی تھی. تو اللہ نے ان مغفرت کا وعدہ کر دیا ان کے ساتھ دنیا کے اندر، اور رزق کریم کا وعدہ کر دیا، اور اللہ نے دنیا میں فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعدو، اس کے مہاجرین و انصار کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور کیا کیا؟ جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، تمہارے کچھ لوگوں نے ابتدائی وہلے میں ہجرت کر دی، کچھ بعد میں آئے ہجرت کو، بالکل فتح مکہ کے قریب کی نے ہجرت کی. پھر کبھی وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے بعد میں ہجرت کی کسی ایسی جگہ سے جہاں ہجرت فرض ہو گئی تھی اور وہاں سے وہ نکل. والذین آمنوا من بعد، جو ان کے بعد ہجرت کر کے آئے. ہاں ان کے اندر فضیلت کا تو فرق ہو سکتا ہے، فضیلت کا تو جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آیا وہ سب سے کیا ہے، کیونکہ ٹارگٹ کون تھے؟ حضور تھے نا. جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آیا اس کی ہجرت تو سب سے اعلیٰ ہے نا. والذین آمنوا، جو ایمان لائے، من بعدو، بعد میں، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور پھر تمہارے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہارے اندر سے ہیں، وہ بھی تمہارے جیسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وراثت کا قانون ذکر فرمایا. پہلے یہ وراثت تھی کہ مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے؟ وارث ہوتے. جب اسلام خوب پھیل گیا تو مسلمانوں کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے زیادہ تعداد میں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، تو اللہ نے فرمایا کہ رشتہ دار جو ہیں بعضہم اولیٰ ببعض، یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے وارث ہیں. یہ ایک دوسرے کے وارث ہے فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے اندر. اللہ کے اب وراثت جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر ہوگی. مسلمان رشتہ دار مسلمان کا وارث ہوگا، وہ اخوت کی بنیاد پر وراثت نہیں. اب قیامت تک یہی بات چل رہی ہے. ہاں اگر وہ جو میں نے صورت بتائی امریکہ کی مثال دے کر یا انڈیا کی مثال دے کر، پاکستان میں ایسا بندہ آ گیا جو کسی اور کافر ملک کا ہے، وہاں اس کا کوئی بندہ کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں ہے، یہاں اس نے کسی کے ساتھ اخوت قائم کر دی ہے، وہ مر گیا تو اس کا ساتھی اس کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا. ورنہ عام قانون یہ ہے کہ مسلمان کے رشتہ دار مسلمان کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. سورۃ النساء میں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اس کا فلسفہ آپ کا پتہ ہے؟ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں سے ہماری طرف منتقل ہوا ہے. بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصے دار نہ قرار دینا یہ ہندوؤں کا نظریہ تھا. ہم ایک عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ ہم ان کو بیٹیوں کو وارث نہیں قرار دیتے، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ بیٹیاں دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہیں، ہماری جائیداد کا وارث دوسرا خاندان والے بن جائیں. اور بھائی تمہاری بیٹی کا خاوند اگر دوسرے خاندان والا بن رہا ہے تو وراثت اس سے زیادہ محترم ہے، جائیداد اس سے زیادہ محترم ہے. حرام کھا رہے ہیں وہ لوگ، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں، بہنوں بیٹیوں کا حصہ نہ دے کر. یہ تو آنکھ بند ہونے کے اوپر پتہ چلے گا نا اس حج اور اس نمازوں کا کوئی فرق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غزی بالحرام فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو جسم حرام کی غذا دیا گیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. اللہ محفوظ فرمائے. ان اللہ بکل شیء، ان اللہ بکل شیء، اب معنی تم کر دو. ان کا معنی بے شک، اللہ کا معنی بکل ہر شے چیز، علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اس ہر چیز میں تو نے بیٹی کو جو وراثت میں حصہ نہیں دیا وہ اس کو بھی جاننے والا ہے، اس کو بھی جاننے والا ہے. کوئی اور نہ بھی جانے تو اللہ جاننے والا ہے. لہذا جس نے حساب و کتاب لینا ہے وہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے مطابق ہمارا عمل بھی بنا دے.
پڑھ لیں جی۔ الحمدللہ آج سورہ انفال ختم ہو گئی۔ کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ تشہد ہو گیا تھا، تحیات کے کلمات، اب آگے درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یاد ہو جائے گا نا، ہوگا آپ کو۔ اللہم اے اللہ صلی علی محمدin، رحمتیں بھیج جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل کے اوپر۔ آپ کی آل کا معنی اولاد بھی ہے، آل کے معنی میں مصدو تو تابعدار، پوری امت بھی آ سکتی ہے۔ جو حضور کی تابعداری کرنے والے ہیں، اللہ ان تمام کے اوپر کیا کر رحمتیں بھی۔ کما صلی تعالی ابراہیم، جیسا کہ اللہ تو نے یہ جناب ابراہیم کے اوپر رحمتیں بھیجیں، وعلی آل ابراہیم،
اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں بھیجی۔ انکا حمیدم، انا بے شک تو حمیدن قابل تعریف ہے، مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو قابل تعریف ہے اور تو بزرگی والا۔ اے اللہ برکتیں بھیج جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح کہ تو نے برکتیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھیجی، ان کی آل کے اوپر بھیجی۔ بے شک اے اللہ تو حمید قابل تعریف ہے، مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ معنی بھی یاد ہو جائے گا نا۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ ہم تو رب اجعلنی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں دعا اور لکھی ہوئی ہے، دونوں دوسری بھی یاد کر لیں گے اور رب اجعلنی والی بھی پڑھ لیں گے۔